یہ قرآن مجید نے ترازو بھی قائم فرما دیا ہے، راستہ بھی سیدھا بتا دیا ہے، ہدایت بھی فرما دی ہے، رہنمائی بھی فرما دی ہے۔ اے لوگو، اگر تم لوگوں کو میرے محبوب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، محبت جوڑنی ہے، اگر واقعہ ہی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، آؤ قرآن کے قائم کیے ہوئے ترازو پہ اپنے آپ کو تولو اور پھر دیکھو کیا یہ چار چیزیں تم لوگوں میں موجود ہیں یا نہیں۔ کون سی؟ آمنو، اللہ کے محبوب پہ ایمان۔ اب ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل کیا جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میلاد، جہاد، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہمیشہ دولت ایمان پہ ہوتا ہے۔ ایمان ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو جہاد جیسا عمل بھی بیکار اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر دولت ایمان موجود ہو، چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ بھی اجر ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے اگر میرے محبوب کے ساتھ کوئی تعلق، محبت، وابستگی کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حبیب خدا کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ کو اپنی جان سے بھی پیارا سمجھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے اس میں دولت ایمان دیکھیں گے۔ اگر دولت ایمان موجود ہے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اگر ایمان کی دولت موجود نہیں ہے وہ 1000 بار بھی دعویٰ کرے ہم اس کو اپنے دعوے میں سچا نہیں جانیں گے۔ کیوں؟ جب فیصلہ اللہ کے قرآن کا آ جاتا ہے پھر اس سے بال برابر بھی دائیں بائیں انسان کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہی حقیقت ہے اور بس یہی حرف آخر ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں، اللہ کے قرآن سے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہی بات اٹل فیصلہ ہے۔ پہلی دولت، پہلی چیز دیکھیں گے، ارے تیرے پاس ایمان کی دولت بھی ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں لوگوں نے، ہمارے معاشرے نے، ہم لوگوں نے آج کل اہل دنیا نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، ایمان کی پرواہ نہیں، ایمان کی خبر نہیں، ایمان کا پتہ نہیں، اور اسلام کا، نبی کی محبت کا، نبی کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دعوے کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات لوگوں کا کہنا یہ ہے نماز بندہ پڑھے یا نہ پڑھے، دین کی مانے نہ مانے، حلال حرام کی تمیز رکھے نہ رکھے، بس سال بعد ایک مرتبہ میلاد منا لے بندے کا کھاتا کلیئر ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ جو میلاد رسول ہے نا، یہ بھی رسول اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت کے اظہار کی ایک صورت ہے۔ یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، لنگر، خیرات، طعام، محافل، جلسہ، جلوس، یہ بھی آپ کے ساتھ تعلق اور محبت کے اظہار کی ایک صورت ہے۔ اب یہ جو بھی بندہ میلاد اس دعوے پہ کرے گا نا کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کہتا ہے پہلے دیکھا جائے گا کہ تیرے پاس ایمان موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ بھی بتانا پڑے گا ایمان ہے کیا چیز، توجہ نہیں فرمائی۔ اگر میں ایمان کے
تعارف اور پہچان میں لگ جاؤں نا تو یہ بہت لمبی بات ہے. میں ایک آیہ مقدسہ سنا دیتا ہوں جس میں اللہ تعالی جل شانہ نے ایمان کا تعارف کروایا ہے. جب قرآن مجید کی بات آئے گی تو بات کھل کے سمجھ میں آ جائے. توجہ ہے نا. ارشاد ربانی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ اکبر کبیرہ. رب کائنات نے قسم اٹھائی. ارے وہ خالق کائنات ہے، جب وہ قسم اٹھاتا ہے نا تو اس کی قسم اٹھانے میں بزرگ فرماتے ہیں لاکھوں کروڑوں حکمتیں ہوتی ہیں. اور قسم کیا اٹھائی ہے؟ فرمایا ہے محبوب آپ کے رب کی قسم. اے محبوب، اے میرے حبیب، آپ کے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم. یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے دینی دنیاوی معاملات میں تیرا فیصلہ نہ مانے. یہ ایمان کا تعارف کرا رہا ہے قرآن. اے محبوب، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک معاملہ ان کا ہو، ہاں وہ دنیاوی ہو دینی ہو، جب معاملہ ان کا ہو فیصلہ آپ کا ہو، جب تک یہ اپنی زندگی کا حاکم آپ کو نہیں مانیں گے یہ کبھی بھی دولت ایمان حاصل نہیں کر سکیں گے. اور اللہ تعالی نے ماننا کیسا ہے، کس طرح ماننا ہے، کیسے ماننا ہے، اس کی کیفیت کو بھی بیان فرما دیا ہے. اے محبوب، جب آپ کے حکم کو ماننے کی بات آئے، ماننے میں انہیں ماسا بھی تکلیف نہ ہو. اے محبوب، جب حکم آپ کا ہو، آپ کی بات کو ماننے میں ان کے دل میں ذرا بھی کھٹکا نہ آئے. کیا مطلب؟ قرآن فرما رہا ہے تو مومن اس وقت ہوگا جب زندگی تیری ہو، جب گردن تیری ہو، تیری گردن کے اوپر تلوار شریعت رسول کی ہو، جب معاملہ تیرا ہو، جب زندگی تیری ہو، کام تیرا ہو، وہ چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو یا دینی ہو، کسی لحاظ سے بھی دنیا کا کوئی پہلو، تیری زندگی کا کوئی شعبہ ہو، بات تیری ہوگی، مرضی اللہ کے محبوب کی چلے گی. جب تو اسے قبول کرے گا تب تو مومن کہلانے کا حقدار بنے گا. اور کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ جب حکم رسول کی بات آئے پھر تجھے ہیلے بہانے نہیں، پھر تو کہے مولوی صاحب اب تو دور بدل گیا ہے، اب تو زمانہ بدل گیا ہے، اب وہ حالات نہیں رہے، معاشرہ بدل چکا ہے، جدت آ چکی ہے، اب پرانی باتیں کرنا چھوڑ دیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. جب حکم رسول کی بات، دعوت تو ہر کوئی کرتا ہے،
کہنے کو تو ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق ہوں، میں امتی ہوں، میں پتہ نہیں کیا بلا ہوں، دعویٰ کرنے کے لیے دور کا بات غور سے سنیے گا دوستو۔ یہ کسی اور کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کہانی ہے۔ بات کو غور سے سنیے گا، بات قرآن مجید کی ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو سنا رہا ہوں، لیکن بات اس ذات کی ہے جو ذات کل کائنات کی حقیقی خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ بات قابل غور ہے، دعویٰ کرنے کے لیے ہر کوئی کر لیتا ہے، کیوں؟ یہ آسان ہے، یہ آسان ہے کہنے کے لیے ہر کوئی کہہ لیتا ہے، لیکن جب حکم ماننے کی بات آتی ہے تب ہم ہیلوں بہانوں پہ اتر آتے ہیں، پھر تعویلیں بناتے ہیں۔ مولوی صاحب وہ پرانا دور تھا، یہ نیا دور ہے، وہ پرانی باتیں ہیں، یہ ترقی والا دور ہے۔ اب لوگ بدل چکے ہیں، ذہن بدل چکے ہیں، دل بدل چکے ہیں، اب یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ارے میں کہتا ہوں ہر شے بدل جائے اور اگر مان بھی لیا جائے ہر شے بدل گئی ہے، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نہ اللہ بدلا ہے، نہ اللہ کا کلام بدلا ہے، نہ اللہ کا محبوب بدلا ہے، نہ اس کے محبوب کی نبوت کا زمانہ ختم ہوا ہے۔ مفتی ارب و عجم فضل احمد چشتی صاحب، سلطان محمود چشتی صاحب، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن تو نہیں نہ بدلا بھائی، ہمارے معیار بدل چکے ہیں نا، قرآن کا معیار تو وہی ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی دین آنا ہے، نہ کوئی کتاب آنی ہے، یہ تو وہی ہے نا، قیامت تک تو یہی کتاب اور یہی دین رہے گا۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے مولوی صاحب یہ زمانہ بدل گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تو بھائی میں کہوں گا ایسا نظریہ رکھنے والے کو، ایسی باتیں کرنے والے کو میں کہوں گا ارے بھائی دین میں آنا تیرے بس کی بات نہیں ہے، نکل گیا۔ ہاں یہ شیروں کا میدان ہے، یہاں اس میدان میں وہ نہیں اتر سکتا جس کو تابعداری اور اطاعت کی بات سنائی جائے اور اس کو ٹانگیں کانپ اٹھیں، ہے اب کیا بنے گا، کیا ہوگا، اس میدان میں اس گیدڑ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسلام شیروں کا میدان ہے، اس میدان میں صرف وہی اترے جس کو اپنی جان قربان کرنا آتا ہو۔ ارے بھائی یہ بھی کہنا کہ میں مومن ہوں اور پھر یہ بھی کہنا کہ مولوی صاحب زمانہ بدل گیا ہے، تو بھائی میں کہوں گا اسے بھائی تو مومن کیسا ہے، پھر تو بھی اپنا نام تبدیل کر لے، مومن کو چھوڑ دے، اپنا نام مومن نہ رکھ، زمانے کے ساتھ بدل جا جو مرضی ہے، جو جی میں آتا ہے کر، لیکن جب تم مومن ہونا، مومن ایمان کا دعویٰ کرے گا، اسلام کا دعویٰ کرے گا، محبت رسول کا دعویٰ کرے گا، عشق رسول کا دعویٰ کرے گا، پھر تجھے ہر حال میں قرآن کے حکم کو ماننا پڑے گا۔
نہیں مانتا تو جا جو جی میں آئے مرضی کر، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن یہ کہنا چھوڑ دے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، یہ چھوڑ دے کہنا کہ میں عاشق رسول ہوں۔ لیکن جب تو یہ دعویٰ کرے گا تو تجھے قرآن کے اس ترازو میں تلنا پڑے گا، قرآن کے قائم کیے ہوئے اس ترازو میں تجھے تلنا ہوگا، اور پھر قرآن فیصلہ دے گا کہ تو مومن ہے یا خالی دعوے دار ہے۔ آج کل تو یہی تماشا بنا ہوا ہے نا، وہ سچ کیا ہے اقبال نے اپنے زمانے کی بات کی ہے۔ وہ اقبال کہتا ہے جب میں لوگوں کو دین کی بات اور حقیقت بات سناتا ہوں نا تو آگے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ نتیجے کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے سنے گا اقبال کون تیری یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، سنے گا اقبال کون تیری یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، سنے گا اقبال کون تیری یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ یہ اسی فتنے کو اقبال نے بیان فرمایا۔ یہ جو فتنہ آج کل عام ہو چکا ہے نا، کہنے کو مسلمان ہے لیکن جب حکم کی بات آتی ہے تو پھر یہ کود پڑتا ہے، پھر یہ کہتا ہے ارے یہ تو میرے خلاف ہے، یہ تو فلاں کے خلاف ہے، یہ فلاں کے خلاف ہے۔ اے مسلمان، اللہ کا قرآن ہو، یہ کبھی کسی مومن کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ کبھی کسی مسلمان کے خلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندہ مومن اور مسلمان بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کی زندگی اللہ کے قرآن کے مطابق ہو جاتی ہے۔ وہ مسلمان اور یہ کہے قرآن میرے خلاف ہے، حدیث میرے خلاف ہے، اسے کہہ دو جا دفع ہو جا، اس میدان میں تیری کوئی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ اب قرآن فرماتا ہے پہلے ایمان لے کے آ، ایمان کا تعارف قرآن نے کروایا، وہ کیا ہے؟ تجھے ہر حال میں حبیب خدا کی بات کو قبول بھی کرنا پڑے گا، ماننا بھی پڑے گا اور عمل بھی کرنا پڑے گا، اور ماننے میں خبردار۔ قرآن فرماتا ہے خبردار، ماننے میں اگر تجھے ذرا بھی تکلیف ہوئی نا تو سمجھ لینا تو مسلمان نہیں ہے۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ مولویوں کا نہیں ہے، یہ بنی بنائی باتیں نہیں ہیں۔ آج کل ہماری قوم کو قصے اور کہانیاں سننے کا شوق جو پڑ چکا ہے، حقیقت کی طرف آتا کوئی نہیں ہے۔ اگر حبیب خدا کا حکم ماننے میں ذرا بھی تجھے تکلیف ہوئی نا، اگر حبیب خدا کے حکم کے سامنے تو نے اپنی ذات کو رکھا نا کہ یار میں تو بڑا، میں تو دنیا دار، اگر یہ مان لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ جو بھی کہیں، لیکن تو سمجھ لے پھر تیرے پاس دولت ایمان نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو ہزاروں دعوے کرتا رہے۔ قرآن فرماتا ہے یہ عشق و محبت والا جو میدان ہے نا، اس میں صرف وہی آ سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی جیسا دل رکھا، جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی جیسا دل رکھا۔ ہاں، صحابہ کرام کا نعرہ کیا تھا؟ آج ہم لوگوں کے بھی نعرے ہیں،
ہمارے بھی نعرے ہیں، ہم بھی نعرے لگاتے ہیں، ہاں جی وہ جناب بے شمار اور جان نثار غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صحابہ کا نعرہ سناؤں، وہ عربی کا نعرہ ہے کیونکہ وہ عربی لوگ تھے۔ صحابہ کرام ایک ہی نعرہ لگاتے تھے، وہ فرماتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا، وہ کہتے تھے اے دنیا والو ہمیں دیکھ لو، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول پہ بیچ ڈالا ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا، کتنا سنہری نعرہ ہے۔ اور پھر وہ جو جب یہ نعرہ لگاتے تھے پھر زبانی نعرہ نہیں، خالی زبان سے دعویٰ نہیں فرماتے تھے، بلکہ جدھر سے بھی جس حیثیت سے بھی اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا پھر چاہے جان چلی جاتی تھی وہ قدم کو پیچھے نہیں ہٹاتے تھے۔ جب بات آئی نا ماننے کی، حضرت انس بن مالک، بات سننا یار، سبحان اللہ، بات بڑی قابل غور اور بڑی مزیدار بات۔ آپ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، نبی اکرم ایک دن باہر نکلے، ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، جا رہے ہیں، راستے میں رسول اکرم نے ایک مکان دیکھا، اس مکان کے اوپر گنبد بنا ہوا تھا زیب و زینت کے لیے، بات کو سمجھنا، سجاوٹ کے لیے گنبد بنا ہوا تھا۔ میرے آقا نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ یہ فلاں صحابی کا گھر ہے۔ فسکت وحملک فی نفسہ، میرے آقا نے بات کو اپنے اندر رکھ لیا، خاموش ہو کے چل دیے۔ اب ادھر وہ جو گھر کے مالک تھے صحابی رسول، انہیں بھی خبر ہو گئی کہ آج میرا مکان حبیب خدا دیکھ کر گئے ہیں، اور پوچھا بھی ہے کہ یہ کس کا مکان ہے۔ دوڑتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں مسلمانوں بات کو غور سے سننا، دل سے سننا، دماغ سے سننا، کان لگا کے سننا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، انہوں نے سلام فرمایا، میرے آقا نامدار نے چہرہ مبارک پھیر لیا، انہوں نے دوسری طرف سے جا کے پھر سلام فرمایا، میرے آقا نامدار نے پھر دوسری طرف کو چہرہ مبارک پھیر لیا۔ یہ کام انہوں نے بار بار کیا، حدیث پاک میں آتا ہے فَصَنِعَ ذَلِكَ مُرَارًا، یہ کام انہوں نے بار بار کیا، میرے آقا نامدار نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب جب محبوب خدا ناراض ہو جائے تو پھر صحابہ کی جان پہ بن جاتی تھی۔ وہ ہمارے جیسے عاشق تو نہیں تھے نا بھائی، وہ تو پھر حقیقی عاشق تھے نا۔ جب ان کے ساتھ حبیب خدا ناراضگی فرماتے نا تو صحابہ قسم سے صحابہ پہ یہ عالم طاری ہو جاتا، وہ فرماتے کہ زمین پھٹے اور ہم غرق ہو۔ وہ ہمارے والا معاملہ تو نہیں تھا نا، چلو دیکھ لیں گے کوئی بات ہی نہیں ہے، خیر ہے حبیب خدا ناراض ہے تو چلو دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں۔ ہم تو یہی جملہ بول کے آگے چل دیتے ہیں نا۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی نافرمانی کا پہلو آئے اور کوئی بتائے کہ یار یہ غلط ہے، ہم کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب دیکھا جائے گا، مریں گے تو دیکھا جائے گا، لیکن ان کا عشق ہمارے والا نہیں تھا، اصلی تھا۔
اب صحابی رسول کی جان پہ بن اٹھی، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، بے قرار اور بے سکون ہو گئے۔ جب صحابہ نے دیکھا اپنے یار کو، اپنے دوست کو کہ بے قراری کے عالم میں ہے، کچھ صحابہ نے ان کو بتایا کہ تیرے مکان کو آقا نامدار نے پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے مکان کے چھت پہ خوبصورتی کے لیے گنبد بنا ہوا ہے، اور میرے آقا نامدار کا فرمان ہے، میرے آقا نامدار نے فرمایا ان کل بناء وبال لأہلہ ما لا یعنی ما لا بد منہ، یعنی ہر وہ عمارت جو بنانے والے کی ضرورت سے فارغ ہو، یعنی اس عمارت میں وہ کام ہو جو محض زیب و زینت کے لیے ہو، یہ اس بنانے والے کے لیے وبال بنے گا۔ آج اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تو ہمارے پاس 10 روپے نہیں ہوتے نا، اور اپنے گھروں میں ہم لوگوں نے وہ خرچہ کیا ہوا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں تھی، توجہ نہیں فرمائی۔ اور میرے آقا نامدار نے فرمایا یہ بنانے والے کے لیے وبال ہے۔ اب صحابہ نے ان کو، اس صحابی کو بتایا کہ تیرے مکان کو حبیب خدا نے پسند نہیں فرمایا، تو نے خوبصورتی کے لیے گنبد کیوں بنایا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی۔ ارے بھائی یہاں پہ ایک بات کرتا چل لوں، یہ الٹی گراری والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، الٹی گراری والے، وہ کہتے ہیں دیکھا یہ گنبد کی بات آ گئی نا، گنبد کی بات آ گئی۔ یہ الٹی گراری والے لوگوں کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ جن کی چرخی الٹا چکر لیتی ہے نا، وہ یہ دیکھا نا گنبد کا، لعنت پڑے تجھ پہ، ایسے لوگ جو کہتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، لعنت پڑے تجھ پہ، یہ مکان کے اوپر گنبد کی بات ہو رہی ہے جو خوبصورتی کے لیے بنایا گیا تھا، یہ گنبد خضرا کی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ گنبد خضرا کی نہیں ہے، یہ تو اس گنبد کی بات ہے جو خوبصورتی میرے آقا نامدار نے پسند نہیں فرمایا۔ صحابی کو خبر ہو گئی کہ آج میرا یار اسی وجہ سے ناراض ہے، تو بس جیسے ہی معلوم پڑا دوڑ پڑے، جا کے بیوی بچوں کو مکان سے باہر نکالا۔ اس وقت کا جو بھی اوزار تھا مکان توڑنے کے لیے اوزار لیا، چھت پہ چڑھ گئے، گنبد سے شروع کیا۔ اب تیری میری نظر میں تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ گنبد توڑ دیتے اور بس کام ختم، لیکن نہیں، پہلے گنبد کو توڑا، پھر چھت کو اڑایا، پھر دیواریں بھی گرا دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ، صحابی رسول نے مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ کسی نے کہا، اس وقت بھی یہ کہنے والے لوگ موجود تھے، کسی نے کہا معاذ اللہ تو پاگل ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، محنت سے بنایا تھا، اب خود ہی گرا رہا ہے۔ کسی نے کہا بیوی بچوں کو کہاں رکھے گا، کسی نے کہا آنے والے وقت میں تیرا کیا بنے گا، کسی نے کہا کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ کسی کی باتوں پہ کان نہیں رکھتا، وہ صرف محبوب کی مرضی پہ نظر رکھتا ہے۔ آپ نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا اوے لوگو مجھے مت نہ دو، مجھے مت نہ دو، مت نہ دو، تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، ہمیں جو حبیب خدا نے عقل عطا فرمائی ہے وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے، مجھے مت دینا چھوڑ دو۔
ہمارا یہ نظریہ ہے یہ تو مکان تھا نا جان بھی جاتی، بیوی بچے بھی اگر قربان ہو جاتے صرف محبوب کی ایک مسکراہٹ پر، تو ہم تو سب کچھ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یہ تو مکان ہے۔ فرمایا ہم عاشقوں کا یہ اصول ہے جو چیز محبوب کو نہ بھائے وہ دنیا میں نہیں رہنی چاہیے۔ اگر یہ مکان موجود رہتا تو جب میں اس مکان کو دیکھتا تو میرا زخم تازہ ہو جاتا کہ یار یہی مکان تھا جسے دیکھ کر میرا محبوب ناراض ہوا۔ فرمایا اس لیے میں نے اس مکان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، نہ یہ مکان رہے گا اور نہ میرے زخم پہ کبھی نمک پڑے گا۔ جب زمین کو برابر کر دیا پھر کچھ دن گزرے، کچھ عرصہ گزرا، حبیب خدا کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھا مکان زمین کے برابر ہے، کوئی چیز بھی نہیں۔ میرے آقا نامدار نے جب دیکھا تو مسکرا پڑے۔ بس یہی حبیب خدا کی مسکراہٹ چاہیے تھی ان لوگوں کو۔ سونے تو ایک بار ہس پویں تے بس ساڈے واسطے یہ ہوئی کافی۔ اللہ اکبر کبیر۔ دیکھ یہ ہے ایمان، یہ ہے اطاعت، یہ ہے تابعدار۔ سچ فرمایا میرے سلطان العارفین نے فرمایا عاشق سوئی حقیقی چہرہ عاشق سوئی حقیقی چہرہ یارا قتل معشوق دے منے بننے عشق نہ چھوڑے آج مکھ نہ موڑے بھاویں سے تلواروں کھنے سچا عشقی حسن سچا عشقی حسین علی دا باہو سر دیوے راگ نہ بھنے بات سنیے۔ ارے وہ پورے مکان کو اپنی بیوی بچوں کے رہائش کی جگہ کو رسول اللہ کی ایک مسکراہٹ پہ قربان اور وہ مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ پھر جب رسول اللہ کی مسکراہٹ آئی وہ راضی ہو گئے، ان کو وہ سارا غم بھول گیا۔ اگر آج ہمیں صرف کوئی سنت رسول کے بارے میں کہے نا، ہم عاشق تو ہیں نا، مومن بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی صرف سنت رسول کے بارے میں سبق دے نا تو ہمارے لیے یہ بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ اب دیکھ موازنہ کر، وہ سب کچھ قربان کر کے حتیٰ کہ جان کی بازی آئی وہ بھی قربان کر دی، تب جا کے عاشق رسول بنے، تب جا کے صحابی رسول بنے۔ اور ہمیں رسول اللہ کی سنت بھی بوجھ نظر آتی ہے، ہمیں رسول اللہ کا طریقہ بھی بوجھ نظر آتا ہے، شرمندگی اور آر محسوس ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگا لے ہم کیسے عاشق ہیں، کیسے مومن ہیں اور کیسے مسلمان ہیں۔ بات میں نے کر دی ہے، قرآن کے اس ترازو میں اپنے آپ کو تولنا تیرا کام ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ